ممبر پر آ کر بیٹھ گئے. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. نظر پڑی جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. عبد الرحمن ذرا ادھر آ جاؤ. جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا لیا. کہنے لگے سارے مدینے والے آ جاؤ, سارے گھروں محلہ والے آ جاؤ, مسجد نبوی میں جمع ہو جاؤ. لوگ دوڑتے بھاگتے آئے, پتہ نہیں کہیں سے دشمن نے حملہ کرنے کا اعلان کر دیا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر اپنے سامنے سب کو بٹھا لیا. فرمانے لگے او لوگو, میں بڑے غریب سے گھرانے کا بیٹا تھا. اللہ اکبر. میری اماں جان جب ہمارے گھر میں فاقہ کشی ہوتی, جب ہمارے گھر کے اندر کھانے پینے کا کال پڑتا, بنی مخزوم کے قبیلے میں میری خالہ رہا کرتی. میری اماں جان میری خالہ کے گھر بھیجتی اور جا کے کہتی 4 دن گزار کے آ تاکہ تجھے وہاں روٹی پانی مل جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب میں اپنی خالہ کے گھر آتا, میرا خالو مجھے آنکھ کی گھوریوں سے کہتا کیا سمجھے گا, تجھے میں چرپائی پہ بٹھا کے روٹی دوں گا, چل جا میرے اونٹ چرا کے آ, میرے جانور چرا کے آ. حضرت عمر کہتے ہیں گرمی میں کالے پہاڑوں میں اللہ اکبر جانور میں چرا کے آتا. شام کو جب میں گھر کے آتا تو میرا خالو ایک مٹھی کشمش کی مجھے دے دیا کرتا اور کونے میں بٹھایا کرتا کہ جا وہاں بیٹھ کے کھا لے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کا رونے لگ گئے, اتنے میں اذان ہو گئی. اللہ اکبر. صحابہ اکرام سب باندھ کے بیٹھ گئے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھا دی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نماز کے بعد جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے عمر خدا تیرا بھلا کرے, اپنے گھر کی آپ بھی تھی, اپنی غریبی سنانے کے لیے ہمیں یہاں اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت تھی. عمر کوئی اپنے گھر کے حال بتاتا ہے. عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کے دوبارہ ممبر پر لے آئے. فرمایا قسم اللہ کی یہ بتلانا ضروری نہیں تھا بلکہ اپنے آپ کو سمجھانا ضروری تھا. آج ملک شام اور مصر سے اللہ اکبر قافلے آئے اور انہوں نے آ کر میرے سے ہاتھ ملایا کہ تو عمر ہے, تیرے کیا کہنے, تیری تو آواز کو ہوا مانتی ہے, تیرے روب کو تو پہاڑ مانتے ہیں. اللہ اکبر. ایسی حکومت کر رہا ہے, تیرے عدل و انصاف کے ڈنکے تو پوری دنیا میں بجتے ہیں. فرمایا جب لوگوں نے مجھے اٹھایا تو میں نے اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھا, میرے دل کے اندر یوں میں آنے لگی. فرمایا عمر اوقات کے اندر ہے, اس لیے ممبر پر آ کر میں نے اپنا آپ بتا دیا. عمر آج تو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا. عمر یہ تیرے طاقت کا کمال نہیں, محمد کی نگاہوں کا کمال ہے. ایسے لوگ اصلاح کیا کرتے تھے. آج آپ کسی کو غریب کہہ کے دیکھ لو, کون ہے کہ سنو غریب آج. کبھی وہ آدمی ٹھوکر نہیں کھائے گا, کبھی وہ آدمی زمین میں نہیں جائے گا, کبھی وہ آدمی میں نیچے نہیں آئے گا جو اپنی اوقات اپنی پچھلی زندگی کو نہیں بھولے گا, کبھی مار نہیں کھائے گا. اپنی آپ بیتی بتاؤں. مولانا عبد الواسط صاحب میرے انگن سے واقف ہے. یہ 3-4 سال ہوئے اللہ نے اتنا عروج عطا فرما دیا. ہم تو گرے پڑے لوگ تھے, ہماری کیا پہچان تھی. یقین جانو مولانا, جب میں مسجد بلال میں آنے والوں آن دی ریکارڈ گفتگو کر رہا ہوں, جب آج میرے اندر ایسے حالات آتے ہیں کہ لوگ میرے پیروں میری جوتیوں کو سر پر اٹھاتے ہیں, میں جس وقت اپنے گھر میں جاتا ہوں ماضی کی میرے پاس ایک بنیان ہے جس میں 15-16 سوراخ ہے. خدا کی قسم وہ الماری کھول کر اپنی بنیان اٹھا کے ہاتھوں میں رونے لگ جاتا ہوں. عبد الحنان, آج اگر اللہ نے تجھے درود دے دیا, آج اللہ نے تجھے آج اللہ نے تجھے مقام دے دیا, یہ سارا حضور علیہ السلام کی ثناخوانی کا صدقہ ہے. تو آج بھی نبی کا مراسی, کل بھی نبی کا مراسی تھا. رب کعبہ کی قسم ہے, آج تیرے کپڑوں کی خوشبو سے لوگ متاثر ہوتے ہیں, کل تیری پھٹی ہوئی بنیان تھی, آج اللہ نے تجھے بلند کر دیا. خدا کی قسم یہ حضور کی ثناخوانی کا کمال ہے, کبھی نہ بھولنا. میں تو اللہ کی ذات کو ہے, تکبر تو وہ کر سکتا ہے, تو میں کون ہے کس کھیت کی مولی. آج گردن کا سریا توڑ کے رکھ دے, بستر پر گرا دے, خدا کی قسم مانگنے ترستے رہو, منہ سے پانی نکلنے کی آواز بھی نکالنے نہیں دیتا. بس کر, بڑا تو نے کر لیا. کبھی اپنی کیفیت کو, اپنی پچھلی زندگی کو نہیں بھولنا. اور اللہ جتنا عروج عطا فرما دیں, کبھی اپنے غریب رشتہ داروں کو نہ بھولنا. یہ رائے ایونٹ کے دوسری نشست کی اجتماع کے بعد میں حویلی میں اللہ والوں کے سامنے اس وقت مرتبہ مجھے بڑا موقع ملا. مولانا ملاٹ صاحب کی گود میں کافی دیر سر رکھ کے لیٹا رہا. ابراہیم داولہ صاحب کافی دیر تقریباً 20 منٹ تک مجھے دعائیں دیتے رہے. مولانا فاروق صاحب کے ساتھ بیٹھ کے دودھ پینے کا مجھے شرف حاصل ہوا. رات وہاں مہمانوں میں گزاری. عبد الباسط صاحب بتاؤ اللہ کا فضل ہے, بڑائی کی بات نہیں کرتا. مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے سے جب مل کے مولانا ظہیر الحسن, مولانا زبیر الحسن کے بیٹے سے مل کے نکلا, میں نے کہا حضرت ہم آپ کے دادا کی مرید ہے, کوئی نشانی دے دو. آپ نے مجھے تسبیح دے دی. یقین جانو جب میں باہر نکلا, اس حجرے سے بڑے بڑے اللہ والے نکل کر ننگے پیر میری گاڑی کے پاس خدا کی قسم آ کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے مولانا جب آپ سے ہاتھ ملائے اس وقت آپ کا تعارف نہ تھا, یہ تو مولوی ظہیر نے آپ کا تعارف کرایا. ساری دنیا انڈیا والوں کو سنتی ہے, انڈیا والوں کے گھرانے اللہ والے تیرے بیان کو سنتے ہیں. کہنے لگے ہماری گھروں میں عورتیں آپ کو سنتی ہیں, اب مسافہ کرو. ننگے پیر علماء کرام.
لیکن اللہ کی عزت کی قسم اتنا سا تکبر بھی دل کے اندر نہیں آیا، اتنی سی میں دل کے اندر نہیں آتی. یاد رکھنا، کبھی کپڑوں کی شوشہ میں، کبھی گھڑی کی چمک دمک میں، کبھی جوتوں کی پالش کی چمک میں، کبھی 50,000 کے موبائل کی کسی کو دھوس نہ دینا. خدا پاک کی قسم ہے، موبائل تو دور کی بات ہے، جب وہ اپنی آئی پر آ جاتا ہے تو ہاتھ بھی سلامت نہیں رہنے دیتا ہے. دروازے کی بیل بجی، بچہ دیکھنے کے لیے جا رہا ہے، کون ہے؟ بچہ بھاگ رہا ہے. ابو نے آواز دی، میرا پوچھے تھے کہ گھر کوئی نہیں. اتنا سا نقطہ یہاں پہ لگا، میرا ابو گھر کوئی نہیں. دیکھ رہے ابو گھر کوئی نہیں، سچے نے بھیجا، سچے نے رحم مادر میں پالا، سچے نے ماں کی گود میں اتارا، کان میں اذان دی، جس کا نام لیا وہ سارے سچوں سے سچا. اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ پہلا جھوٹ تھا جو بنیاد پڑی. موبائل کی گھنٹی بجی، نمبر دیکھا، پھپھو کا نمبر ہے. اللہ اکبر، امی پھپھی دا فون آیا ہے. امی کہنے لگی چپ کے کہہ دے میرا نہ دسی، کہہ دے ڈاکٹر دے گئی ہے. اس نے کہا ابو نے جھوٹ بولا، امی نے جھوٹ بولا، لگتا ہے دنیا کے اندر کام جھوٹ ہی سے بنے گا. پاس بیٹھا کھلونے سے کھیل رہا تھا، اتنی دیر کے اندر اللہ اکبر، بیوی نے اپنے شوہر سے کہہ دیا، ماں نے باپ سے کہہ دیا، اجی میں توڑے نال گل کرنی ہے. کی گل کرنی ہے؟ میرے چاچے دے پتر دا ویاہ ہے، تسی چلو نا، تیاری کر لئیے. اب بچے کو درمیان میں بٹھا کے کیا کہہ رہا ہے؟ میں کوئی نہیں جاؤنا، امی کو پوچھ. امی جیسے پوچھنے گئی، یہ ماں کا دوپٹہ پلو پکڑتا پکڑتا ماں کے کمرے میں گیا اور امی سے جا کے امی سے کہنے لگی، امی جی سامنے نال میں گل کراں. میں اللہ اکبر، چاچے دے پتر دی شادی ہے، تسی بھی چلو تے انہاں نوں بھی کہہ دو. اب امی دادی بیٹے کو کیا کہہ رہی ہے؟ یہ یوں کر کے کبھی دادی کو کبھی ماں کو دیکھ رہا ہے. دادی جان کہہ رہی ہے تو جانا ہے تے چلی جا، ساڈا کوئی پوچھے تے کہہ دینا. انہاں دے رشتے داراں دے فوتگی ہو گئی سی، سارے اوتھے چل گئے. بچے نے کہا ماں نے جھوٹ بولا، باپ نے جھوٹ بولا، دادی نے جھوٹ بولا، لگتا ہے میں سچوں کی نگری سے جھوٹوں کی نگری کے اندر آ گیا. یا سچائی سے کام نہیں چلے گا یا جھوٹ سے کام چلے گا. مدرسے کے اندر پڑھنے گیا، استاد نے کہا کل کیوں نہیں آیا تھا؟ جھوٹ بول کے کہہ دیا امی کے ساتھ ڈاکٹر گیا تھا، پتہ اسے جھوٹ سے کام بنے گا. اسکول کے اندر گیا، ہوم ورک کیوں نہیں کیا؟ اللہ اکبر، مس سے کہہ دیا میری امی کو بڑا بخار تھا، ہمارے گھر مہمان آ گئے تھے. اللہ اکبر، تم بھی اپنے بچے اسکول میں بھیجتے ہو، کوئی میرے عزیزوں بڑے اسکول میں، کوئی چھوٹے میں بھیجے گا. اللہ پڑھانے والیوں کو بھی عقل دے. میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوں گی، کوئی پڑھنے کے لیے بھیجتی ہے، کوئی پڑھانے کے لیے اسکول میں آتی ہے. اور میری عزیزہ کبھی سوال ایسے بھی کر لیا کرو، کبھی ضرب کے سوال کرتی ہو، کبھی جمع کے سوال کرتی ہو، کبھی فار ایپل کے سوال کرتی ہو. اللہ اکبر، کبھی میری عزیزہ میری بچیا تمہارے اسکولوں کے اندر نام تو اسلامی پبلک اسکول ہے، نام تو میرے عزیزو اسلام پہ رکھا گیا، کبھی کبھی تم نے اسلام کے بارے میں سوال کیا؟ ایک اللہ والی استانی تھی، اسکول کے اندر چھوٹی چھوٹی بچیاں بچے بیٹھے ہوئے تھے. استانی جی میرے عزیزہ کھڑی ہوئی اور تمام کلاس کے بچیوں سے کہنے لگی ایسی کوئی چیز بناؤ اپنے ذہن سے، اپنی عقل سے کوئی ایسی چیز بناؤ جس کی وجہ سے تمہاری زندگی میں سکون آ جائے. اللہ اکبر، پہلی کلاس کے بچے یا دوسری نے چیز بنائی، جس نے پیپر لیا تو اس پہ فریج بنا ہوا تھا. اس نے کہا بیٹا تو کیوں یہ کیا بنایا؟ کہتا امی جب اس جی روزانہ گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، امی کہتی فریج کدوں لے کے آئے گا؟ اللہ اکبر، وہ کہتا میرے کول پیسے کوئی نہیں، اللہ غنی. امی کہتی ہے لے کے آ ورنہ میں تجھے سکون سے جینے نہیں دوں گی. تو مجھے پتا لگا فریج سے میرے گھر میں سکون آئے گا، میں نے اس کی ڈرائنگ کر دی، کوئی پنکھا کوئی اے سی بنا کے لایا، کوئی چیز بنا کے لایا. ایک بچی کونے میں بیٹھی تھی، مس نے کہا بیٹی اپنا پیپر لے کے آ. وہ پیپر لے کے آئی، اس پہ اس نے مس نے دیکھا، حیران رہ گئی، آنکھ سے آنسو نکل آئے. ایک طرف ٹوٹی پھوٹی ریل بنی پڑی تھی، دوسری طرف قرآن پاک کا نقش بنا ہوا تھا. مس کی دھاڑ نکل گئی، کہنے لگی بیٹی یہ تو نے کیا بنایا؟ کہنے لگی رب جب میری ماں رات کو سلاتی ہے میرے سرانے یہ کھول کے بیٹھ جاتی ہے، جب صبح صبح میری آنکھ کھلتی ہے میری ماں لکڑی کی ریل پر یہ پڑھ رہی ہوتی ہے، میں اٹھ کے ماں کی گود میں کہتی ہوں اماں یہ کیا ہے؟ میری ماں اس کو بوسہ دے کے کہتی ہے بیٹی یہ پڑھا کر، اس سے زندگی کے اندر سکون آ جاتا. تمہیں تو فرصت ہی کوئی نہیں، آج تعویذ لیتے پھر رہے ہو. صرف خدا کی قسم نہیں رہے تعویذوں سے کام بنتے تو کسی باپ کا کوئی بچہ باغی نہ ہوتا. تم نے اپنی اولاد کے لیے تربیت کے لیے میرے عزیزوں کمائی کے اڈے تلاش کیے. ناراض نہ ہونا اسکول والے حضرات، تم اتنے ہی ہماری اولاد کے ہمدرد ہو. ایک مہینہ فیس لو، ایک مہینہ نہ لو. کرونا آیا تم نے فیسیں چھوڑی. ناراض نہ ہونا میرے چاند، ناراض نہ ہونا میرے پیارو.
خود غرضی ہمارے اندر چھائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جن کو آپ پڑھانے کے لیے رکھتے ہو ان کی بھی تو آپ نے تنخواہیں دینی ہے, لیکن اللہ اکبر, غریب کا بھی تو احساس ہونا چاہیے, امیر کا بھی تو احساس ہونا چاہیے. ایک سبزی والا گلی میں چلتا پھرتا نظر آیا, سلام کر کے کہنے لگا مدد کر دو. اللہ اکبر. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا فروٹ سبزی بیچتا ہوں, پیاز گنڈے بیچتا ہوں. اللہ اکبر. کینسر مجھ کا مریض ہوں, کیا کروں؟ بچے اسکول پڑھتے ہیں, فیس کے پیسے کوئی نہیں, بچے گھر بیٹھے ہوئے ہیں. نبی والے تذکرے تو تمہیں ہر جگہ نظر آئیں گے, نبی والا پیغام اور مقام, نبی والی پہچان میرے عزیزوں کہیں نظر نہیں آتی. تجل علی کے غیور مسلمانوں تصور کر سکتا ہے, عید کی نماز پڑھانے جا رہے ہوں, بچہ روتا دیکھ کر گودی میں اٹھا کے لائے, سیدہ عائشہ کا حجرات کے دروازہ بجایا, امی کہنے لگی نماز پڑھنے گئے تھے, فرمایا عائشہ بات تیرے سے بات میں کروں گا, دروازہ کھول میں تیرے لیے جنت کا ٹکٹ لے کے آ گیا. یتیم ہے, رو رہا تھا, اس کا ابا کوئی نہیں, اماں کوئی, عائشہ پانی لا کے دے, میں نے لاؤں گا. کپڑے ہیں نہیں, ورنہ حسن حسین سے منگوا لے, اگر وہاں سے نہیں ملتے تو میری چادر کو پھاڑ کے 2 ٹکڑے کر لے. جب نلا دلا کر ساتھ لے کے چلنے لگے, آپ انگلی پکڑ کے آگے, وہ بچہ پیچھے, انگلی پکڑ کے آگے پیچھے. کا جاتا کیوں نہیں؟ کہ ایک بات کو ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اللہ اکبر. آپ نے فرمایا نہیں. کہ آج اگر میرا ابا زندہ ہوتا میں اس کا ہاتھ پکڑ کے نہ جاتا بلکہ اس کے کندھے پہ بیٹھ کے جاتا. ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں اسی وقت زمین پہ بیٹھ گئے, فرمایا بیٹے اگر تیرا باپ کوئی نہیں, میں محمد کا کندھا تو موجود ہے, میرے کندھے پہ بیٹھ جا. سیدہ عائشہ کہتی میری چیخ نکلی. میں نے کہا اللہ کے نبی اتنا یتیم کے ساتھ پیار کیوں؟ فرمایا عائشہ اس روتے ہوئے نے ہنس کے دکھا دیا, اس کی حرکت ہنسنے کی برکت سے اللہ مجھے حوض کوثر پہ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے گا. وہ بچہ بھی پھر بچہ تھا نا, انہی مدینے کے بچوں کے پاس سے گزرا جو پیسے ریال کا تانا دے رہے تھے, درم و دینار کا تانا دے رہے تھے. رک کے کہنے لگا محمد 1 منٹ ٹھہر جا, انہوں نے ماں باپ اور کپڑوں کا تانا دے کے مجھے بڑا رلایا. حضور وہاں کھڑے ہو گئے, بچوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا اپنے باپوں پر ناز کرنے والوں, آج میں بھی اپنا ابا لے کے آ گیا, تم اپنے باپوں کو لے کے آؤ, میں اپنے باپ کو لے کے آیا. تمہارے سارے باپوں کا حسن و جمال ایک طرف, میرے ابے محمد کے نہ حسن کا کوئی مقابلہ نہ سیرت کا کوئی مقابلہ. بتاؤ یہ زندگی میں کہاں سے تلاش کروں, کس کے آگے ہاتھ جوڑوں, کس کی محبت کو میں میرے عزیزوں پہ باندھنے پہ تولوں, مجھے یہ زندگی کہاں سے نظر آئے گی؟ باپ بیٹے کے سامنے پینسل لے کے بیٹھ گیا, ایک پینسل. بیٹا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا پین اور کیا ہے, کیا کرتے ہیں؟ لکھتے. کوئی نہیں لکھا. انہوں نے کہا ابو اس طرح نہیں, اس طرح لکھ, اس طرح. انہوں نے پھر کیا, انہوں نے کہا ابو کی کردہ میں اینج لکھ. 5 روپے کا ہو یا 5000 کا کارآمد ہو, اس کی نوٹ میرے عزیزوں نہیں چلتی ہو اور سیاہی اس کے اندر موجود ہو تو یہاں لگتا ہے, اگر 5000 لکھنے کے قابل نہیں رہا تو ڈسٹ بن کے اندر جاتا ہے. بچہ منہ میں چبائے گا, ماں کہے گی دیکھو جی تھوڑا پینٹ قیمتی کی کردہ پہ, ابا کہنا جڑ دے, ایسے چلتا کوئی نہیں, بیکار ہے. اگر یہ 5 روپے کا پینسل 10 روپے کی چلتی ہے, باپ چماٹا مارے گا, ماں ڈانٹے گی, اونچی جگہ اٹھا کے رکھے گی کہ جہاں ہاتھ نہیں جائے. اللہ اکبر. بیٹا کے پاس باپ لے کے بیٹھ گیا, کہا بیٹے بتا اس کی سیاہی کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا ابا یہ نظر آ رہی ہے. کہاں سے چلتا ہے؟ کہ ابا یہاں سے چلتا ہے. باپ نے یوں کیا, اب کیا ہوا؟ کہ ابا لکھائی والا حصہ اندر چلا گیا. فرمایا بیٹے سے انسان کے کپڑوں کی قدر کوئی نہیں, انسان کی جوتوں کی قدر کوئی نہیں, اس کے پیسے اور مکان کی قدر کوئی نہیں, اصل قدر تو انسان کے کردار کی ہوا کرتی ہے. اگر کردار اچھا لاہوری جیسا ہو جائے, کردار امیر شریعت جیسا ہو جائے, کردار میرے عزیزو شاہ عبد السلام جیسا ہو جائے, کردار غازی علم دین شہید جیسا ہو جائے, کردار امیر عظیمت جیسا ہو جائے, کردار اعظم تاریخ جیسا ہو جائے, تو ان کے جانے کے بعد بھی دنیا آنسوؤں کے ساتھ یاد کرتی ہے. میرے عزیزو اگر کردار راجپال جیسا بن جائے, کردار گستاخ صحابہ جیسا بن جائے, تو خدا کی قسم ان کے مرنے کے بعد دنیا لعنت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی ہے. اے بیٹے کپڑا نہ بنے نہ بنانا, جوتا بنے بنائے نہ بنانا, مکان بنے نہ بنانا, لیکن کردار ایسا بنا کے جانا کہ تیری موت کے وقت لوگ کہیں الہی یہ کیوں چلا گیا, اس کی جگہ میں چلا جانا. بس ہمارے اندر میری بچیاں اتنی ساری بیٹھی ہیں,
کچھ مجھے اسکرین کے ذریعے دیکھ رہی ہوگی، خدا کے واسطے تمہیں نصیحت کر کے جا رہا ہوں، اور یہ نصیحت کہنے والا خود محتاج ہے۔ رات کو شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے، روٹی کھا رہی ہے، اجی اسی گھر نوا کدو لواں گے، اپنا گھر کدو بناواں گے، یہ گھر جہنم ہے۔ جس گھر کے اندر اس کی جمپال ہے، جس گھر کے اندر گڑیوں سے چلا، جس گھر کے اندر پہلی مرتبہ قدموں سے چلا، جس گھر کے اندر پہلی مرتبہ اس نے آنکھ کھول کے دیکھا، آج یہ گھر کو نہیں، جس گھر سے اس کے کپڑے دھلا کرتے تھے، اس کی بہنیں اس کے کپڑے دھویا کرتی تھی، آج اتنی بری لگنے لگی کہ بہنوں کو دیکھ کر بھابھی کمرے میں چلی گئی۔ یہ وہی ہے جس کی بچی ہوئی روٹی کھایا کرتا تھا، یہ وہی ہے جس کے سالن میں سے بوٹی آلو اٹھا کے کھایا کرتا تھا، یہ وہی ہے جس کی مونگ پھلی لے کھایا کرتا تھا، یہ وہی ہے سردی کے موسم میں اپنی جیب میں سے 2 دانے کہتا تو اپنی کھا لے پھر اے لے لے کہندی سی پائیاں مینوں دے دے، یہ وہی ہے جسے ایک ربڑی دیا کرتا تھا، یہ وہی ہے جسے ریوڑی دیا کرتا تھا، یہ وہی ہے جسے پتا شاموں کا توڑ کے دیا کرتا تھا، نہ جراثیم تھا نہ میرے عزیزوں بیماری ہوا کرتی تھی۔ او لوگو اب اتنی نفرتیں دل کے اندر اتنی پیسے کی میں آ گئی کہ تجھے بہن نہیں لگتی، ماں نہیں لگتی، بھائی نہیں لگ رہا ہے، پیسہ ہے، جراثیم کوئی نہیں۔ پیسہ آیا، بھائی کا چہرہ اچھا نہ لگا، ناچنے والے اچھے لگنے لگ گئے۔ 4 بھائیوں میں جائیداد تقسیم ہو گئی، بہن ویلی دیکھتی رہی، باپ مر گیا، بیٹے کو کہا صحیح تقسیم کر دینا، پراواں کیا انہوں دیکھے کی کرنا ہے، جوائی نو اپنے برابر لے کے کھڑا کریے، پڑھو یہ نو اب بھی من کر لو، انہیں کی کرنا ہے، وہ کر بھی جا سکتی ہے، بے بس تھی نا، نہ شور کر سکتی نہ اس کی کون سنوائی کرے۔ خاموشی سے اٹھ کے چلی گئی۔ کچھ دن کے بعد یہ پیسہ، اللہ کی قسم 50 سال کی عمر ہو رہی ہے، نہ ہمارا دوست بنا یہ تو نہ تمہارا دوست بنے گا، اسے یاری مت لگانا پیسے سے، اس سے محبت نہ کرنا، اسے جیب میں رکھنا۔ اگر یہ میرے عزیزو 1 انچ پیچھے یہ دل کے اندر گھس گیا، رب کعبہ کی قسم یہ نہیں نکلے گا جب تک گولیوں کی بچھاڑ سے سینہ چھلنی نہ ہو جائے، یہ پیسہ تیرے اندر سے نہیں نکلے گا جب تک تیرے دل کے وال کا آپریشن نہ ہو، یہ پیسہ نہیں نکلے گا جب تک تیرے گردوں کو پھاڑا نہ جائے، یہ پیسہ نہیں نکلے گا جب تک تیرے جگر کو سیا نہ جائے، یہ پیسہ نہیں نکلے گا، اس پیسے کو اندر نہ گھسا جب تک کہ تیرے اندر پھڑوار نہیں پیدا کرے گا، تیرے اندر پھاڑ نہیں پیدا کرے گا، یہ پیسہ نکلنے کے لیے تیار کوئی نہیں، اسے جیب میں رکھ، اسے اندر نہ آنے دے۔ الہی اس کا کیا کروں؟ فرمایا ضرورت مند دروازے پر آئے، دل میں کی طرف دیکھنا، اللہ اکبر، دل تو کہے گا کہ واپس کر دے، کیا کرنا ہے دے کے، اللہ اکبر میری طرف دیکھنا کہ جس نے ایک دینے پر انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ایک کے دینے پر لا تدا دینے کا وعدہ فرمایا۔ کوئی ڈیرا گجراتیاں دا، کوئی ڈیرا سرداراں دا، میں سارے ڈیرے پڑھتے آیا۔ اگر اپنے ڈیرے کا بھرم قائم رکھنا چاہتے ہو تو خدا کے واسطے اپنی جائیداد کی تقسیم میں بیٹیوں کو برابر دینا، اللہ کے واسطے اگر ایک بھی بچی کو حق نہ ملا تو منہ پر ہاتھ پھیر کے کہہ رہا ہوں، کفن میں لپٹ کے قبر میں جاؤ گے، 1 رات قبر کے اندر گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ اسی کڑا لے کے جانا دے دو، ہم نے کوئی لے کے تھوڑی جانا قبر کے اندر، بے دفع کر، تیرا ہے ہی نہیں، تیرے سے پہلے تیرے باپ کا تھا، اس کا دادے کا تھا، جب ان کا نہیں بنا تو تیرا کیسے بنے گا؟ اس بہن کو کچھ نہ دیا، یہ پیسہ ساتھ دیتا ہی نہیں۔ 4 دن تو نے چمک دکھائی، چٹی گاڑیاں اور لش پش دکھائی، 4 دن کے بعد یہ منتقل ہوا۔ جب اس کے جانے کا وقت ہے دوسری گود میں چلا گیا، اتفاق سے ایک بھائی کا بیٹا ہو گیا بیمار، بڑے بڑے ٹیسٹ، بڑے بڑے پیسے جب خرچ ہوئے تو وہ کنگال ہو گیا، زمین بیچنی پڑی، علاج نہ ہوا، یہاں تک کہ ایک جگہ گیا، اس نے کوئی زندگی کی امیدیں کرنے دکھائیں، تو گھر کے اندر آ کے بیٹھا، بیوی سے کہا، بھائیوں سے موننے کا جو تو پہلے بھوکے نا، رشتہ داروں کو کہنے کا نہ بھائی دعا کر سکتے ہیں، دوا ہمارے پاس نہیں۔ بیوی میاں دونوں بیٹھے تھے، بچے کو مرتا دیکھ رہے تھے، آخری سانسیں لیتا دیکھ رہے تھے۔ اس پیسے سے تو ہر ایک سے دشمنی مول لی، اس پیسے سے کسی کو بنایا کوئی نہیں۔ اچانک اسی اسنا کے اندر دروازے کی کنڈی بجی، مرد اٹھنے لگا، کہنے لگی تسی بہ جاؤ، اگے بڑے کمزور ہو گئے، میں ویکھنیاں۔ دروازہ کھول کے دیکھا، بہن دروازے پہ کھڑی، نند نے نند نے باوج کو دیکھا، ماتھے پہ تیوی چڑھائی، اپنے شوہر کے پاس آئی، کہنے لگی اسی پہلے مصیبت پہ ٹبر چوک کے لے آئی، انہوں تے شرم ہی کوئی نہیں آندی، کمرے چ وڑ گئی۔
اس کے کانوں نے سنا، دل نے ہوکا مارا، آنکھ چھلکی اکڑ کے آنجو صاف کیے اور بھائی کے پاس گئی، کہنے لگی ویرا کی حال ہے؟ اللہ اکبر. وہ تو اندر چلی گئی تھی، دروازے کو دیکھے، کبھی بھائی کا چہرہ دیکھے، اپنی باہوں میں لے کے سینے سے لگا لیا، کہنے لگی ویرا ہر ایک دے بوئے تے گیا، میرا بوا بھی کھڑکا لیندا. ہر ایک دے مینوں کوئی گلا نہیں تو مینوں کچھ دتا یا نہیں دتا، ویرا میرا بھرا پریشان ہے. اما خواب وچ رو کے آ کہندی ہے جا تیرا ویر پریشان. بھراوے میرے جس دن تو پتہ لگا تو پریشان ہے، برکی لنگدی کوئی نہیں، میرے پانی دا گھٹ میں کوئی نہیں پیتا. بہن کا چہرہ دیکھ، کہ بھابی تیری آئی، پترو بچہ تے کوئی نہیں. پتہ نہیں اس نے آگے ہاتھ بڑھایا اور یوں کر کے اندر سے اپنی چوڑیاں نکالی، بھائی کی جھولی میں دھر دی اور بھائی کے کرتے کے دامن کو یوں کر دیا. او نونا دسی جڑی ہنے مینوں تانا دے کے گئی سی، او نونا دسی. اللہ اکبر. اس کے آنے سے پہلے سر پہ ہاتھ پھیر کے جا کر کہنے لگی لوڑ پوے تے مینوں فون کر دی، جننے جوگی ہوئی آ کے کھڑی ہو جاواں گی. اسی لیے تو میرے پیارو، اس لیے تو میرے چاند، میں آپ سے عرض کرتا ہوں زندگی کے سارے بوئے بند کر دو لیکن کھڑکی کھلی کھلی رکھنا. یقین جانو کیا پتا کسی وقت کسی کھڑکی سے جھانکنا پڑ جائے. جامع مسجد بلال میں آنے والوں، پیسے کے بل بوتے پہ کسی کو ناراض نہ کرنا، نہ کسی سے ناراض ہونا. آج تیرے پاس کل میرے پاس، سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس پیسہ نہیں رہا، تیرے میرے پاس کیسے رہے گا؟ ہاں، یہ سلطنت سلیمان علیہ السلام کی نہ بنی، تیری میری کیسے بنے گی؟ چھوڑ دے میرے عزیزہ، بس کر. اخیر ہی ہو گئی ہے، اخیر ہی ہو گئی ہے. کیا تو نے روڈ ایکسیڈنٹ نہیں دیکھا؟ حالت کیا ہوتی ہے، پیسہ جیب میں، موبائل جیب میں، لیکن عذاب بکھرے پڑے. اللہ کی عزت کی قسم جھانک بند ہوتی ہے. اور میرا چاند جنازہ تو دور کی بات، کوئی ٹکڑے جو بکھرے ہوئے انہیں سمیٹنے والا بھی کوئی پاس نہیں آتا ہے. پتہ نہیں یہ بات موت کے وقت سمجھ آئے گی جب میں چلا جاؤں یا آپ کے جانے کی تیاری ہوگی. یہ بات آپ کو اس وقت یاد آئے گی. کھول کے آنسو رونا تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میرے چاند، صبح سے دکان پر جا کر، صبح سے اپنے کام پر جا کر، رات تک محنت کر کے تم نے دکان تو بنا لی لیکن گھر کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اللہ کے واسطے میرے عزیز و شاپ کو جلدی آیا کرو اور اپنے پروں کے نیچے اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ جایا کرو. جو چھاؤں باپ کے پروں کے نیچے بچوں کو ملتی ہے، خدا پاک کی قسم وہ 5000 کے نوٹ کے نیچے نہیں ملتی ہے. دونوں آپس کے اندر مشورہ کرنا ہے، گھر کتنے بنانا ہے، رشتہ کتنے کرنا ہے، اینو کیڑے اسکول داخل کرانا ہے. کبھی دونوں نے آپس میں مشورہ کیا؟ میری بیٹی، میری بہن جو اپنے شوہر کی تو بیوی بنی، بچوں کی ماں بنی، کبھی تو نے آپس کے اندر اپنے شوہر سے مشورہ کیا؟ آ سوچ وچار کریں ہم نے اپنے لیے سے جنت کا ٹکٹ کیسے بنانا ہے. ماما ٹھنڈیاں چھاواں، ماما ٹھنڈیاں چھاواں. باپ نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ماں اور باپ میں اتنا فرق ہے. ماں محبت کا اظہار کرتی ہے، باپ کڑوا گھوڑ پی کے بیٹھا ہوتا ہے. ماں کہتی تیرے منہ تے جتی مارا گی، تیرے منہ تے تھپڑ مارا گی، چل بے غیر تھا. باپ کچھ نہیں کہتا، جب بھی کہنا ہو بیوی سے کہتے اینو کہہ دے، اینو کہہ دے، اینو کہہ دے. خدا پاک کی قسم یہ نہ سمجھو باپ ہمارا دشمن ہے. اگر محبت دیکھنا چاہتے ہو سینہ چیر کے دیکھو. خدا پاک کی قسم پہاڑوں کی اونچائی کب نظر آئے گی؟ باپ کی محبت زیادہ نظر آئے گی. خدا کے واسطے میرے چاند، میرے پیار، اللہ کے واسطے ان چہروں کی قدر کرو جن چہروں کو اللہ نے ماں باپ کے روپ میں دھارا ہے. آج ان کی مفت میں زیارت کر لو. رب کعبہ کی قسم کل سب کچھ بیچو گے تب بھی یہ تمہیں نظر نہیں آئیں گے. آج ان کے قبروں میں جا کے ان کو دیکھ لو، کل جب قبروں میں پڑے ہوں گے رو رو کے تھک جاؤ گے، یہ اپنا چہرہ دکھانے نہیں آئیں گے. میری بہن، اگر تو کسی کی بہو بنی یا اگر کسی کی بیوی بنی، یہ تو تجھے قرآن کے سائے میں لے کے آیا تھا، یہ تو تجھے لال جوڑے میں لے کے آیا تھا، یہ تو تجھے اپنے گھر کا سکون برقرار رکھنے کے لیے لے کے آیا تھا. اسے کیا پتا تھا کہ زیور سے راستہ کر کے جسے لے کے آیا، قرآن کے سائے میں لے کے آیا، جسے پھولوں والی گاڑی کے اندر لے کے آیا، جسے لال جوڑا پہنا کے لے کے آیا، وہ گھر کے اندر آتے بھائی کو بھائی سے اور بہن کو بھائی سے جدا کر کے رکھ دے گی. چل بے کبھی بل
بلکہ ایک تیرا خیر خواہ بن کے تو میری مرید نہیں میں تیرا پیر، تو میری بیٹی میں تیرا باپ، تو میری بہن میں تیرا بھائی بن کے آیا. مجھے بتا تو صحیح اگر بھائی بھائی آپس میں بات کرتا ہے تو تجھے غصہ کیوں آنے لگ جاتا ہے؟ ایک بھائی کمزور ہے، تیرا گھر والا تیرا صحیح امیر ہے، اگر اس نے اپنی زکات میں سے یا خیرات میں سے اپنی بہن کو دے دیا تو تیری آنکھ میں آنسو کیوں آ گیا؟ تیری آنکھ میں سور کا بال کیوں آ گیا؟ اگر میری عزیزہ خدا کے واسطے اگر اپنے شوہر کے بھائیوں کو توڑے گی، تیرا بھائی بھی تیرے سر پہ کبھی ہاتھ نہیں رکھے گا. شوہر کی کمائی میں سے ماں باپ کے سردی کے جوڑے لائے اور شوہر ماں باپ سے اپنے بات کرے، تجھے یہ بھی گوارا نہ ہو. مولانا عبد الباسی صاحب، ماسٹر انور صاحب، ایک نوجوان میرے ساتھ رونے لگ گیا، کہنے لگا مولوی جی میری شادی ہوئی، میرا کمرہ اوپر ہے، میرے ماں باپ کا کمرہ نیچے، میں رات کو جب تھوڑی دیر بک لیے 15 منٹ ماں باپ کے پاس بیٹھوں، میری بیوی اوپر کنڈی نہیں کھولتی ہے اور کہتی جاؤ نہ کھولی، میں میرے کو لے کے لینا آیا. کہ بولی صاحب بتاؤ میں اتنا بڑا غدار کب سے بن جاؤں؟ ماں باپ مجھے دیکھ رہے ہو، میں کراس کر کے اوپر جا کے بیوی کے پاس جاؤں، کیا مجھے مرنا نہیں ہے؟ ایک عورت نے خلا کا دعویٰ اس لیے کر دیا، شوہر باہر تھا، وہ اترا ایئرپورٹ پر سیدھا اپنے ابائی اپنے ماں باپ کے گھر آیا، بیوی سسرال بیٹھی تھی، اس وجہ سے طلاق لی کہ تو سسرال میں پہلے کیوں نہیں آیا؟ خدا کی قسم جب ایسے حالات آنے لگ جائے تو اس اولاد کا کیا بنے گا؟ میرے عزیزو یہ تو روڑوں کے بھاؤ بکے گی، اس کی قدر کون کرے گا؟ اس کی تربیت کون کرے گا؟ بچہ تیرا ہو، حلال رزق تیرے گھر سے کھائے، تیری گود کے اندر پلے، قرآن کی لوریاں لے، پھر بھی تیرے منہ پر تماچے مارے، پھر میرے عزیزہ بتا کون سی قیامت آئے گی؟ خدا کے واسطے دکانیں جلدی بند کیا کرو، مغرب میں اپنے گھر آیا کرو. اس انداز سے گھر میں آئے، سیدھے آ کے بستر پہ گر گئے، چاہ پیا دے، روٹی کھوا دے، کتی کنجری شروع کر دیا. نہیں طائف کی گلیوں میں پتھر پڑ رہے ہیں، راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں. ملکہ اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ دلہن بن کے گھر میں آئی ہوئی ہے، چہرہ لولوہان ہے، کپڑے لولوہان ہے. نبوت والی چادر سے صدیق میرے آنسو صاف کر، صدیق میرا چہرہ صاف کر، صدیق میرے کپڑے سے خون صاف کر. آقا کہاں جا رہے؟ فرمایا بیوی اندر بیٹھی ہے. اللہ اکبر، میں اسے جا کے دکھڑے نہیں سنانا چاہتا، میں مسکرا کے جانا چاہتا ہوں تاکہ ساری دنیا کو پتہ لگ جائے محمد پتھر کھا کے بھی گھر میں ہنستا ہوا جا رہا ہے. لیکن یہ گھر میں ایسی، میں ناراض نہ ہونا، کتے ورگی شکلیں لے کے آن گے جانوروں جیسی، تینوں ہسڑ بھی پئی ہے، میں پریشان ہاں، آج پارٹیاں تو بھائی اس کا قصور ہے، قرضہ تیرے پہ چڑھا، پارٹی تیرے پر آ رہی، اس کا کیا قصور ہے؟ اسے تو جب تو نے کہا لیٹ جا وہ لیٹ گئی، اٹھ جا وہ اٹھ گئی، بیٹھ جا وہ بیٹھ گئی. پورا گھر تیرے پاس تو ایک دکان تھی، 10 ملازم تھے، تو پورا گھر اس پہ چھوڑ کے گیا. برتن اس نے دھوئے، کپڑے اس نے دھوئے، کھانا اس نے پکایا، استری اس نے کی، تیرے لیے آنے سے پہلے جنٹر میں تیرے لیے کھانا تیار کر کے رکھا. آج اس کو تھپڑ مارتا بغیر تھا، پوچھ تو صحیح کہ تیرے آنے سے پہلے اسے بھوک بڑی لگی تھی، ماں نے کہا یہ روٹی کھا لے، کہنے لگی او نہ ڈوا من دیو، پہلے وہ کھان گے تے میں کھاواں گی. لیکن میری بچی تو بھی چادر چار دیواری میں رہ کر چلو روز جانور کی کنڈی بجائیں. یا رسول اللہ تیرے غلام تیرے پاس آئے ہیں، ہم پوچھنا چاہتے ہیں مرد کا عورت پر، عورت کا مرد پر کیا حق ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جا میری بیٹیوں کو جو تتل علی میں جامع مسجد بلال کے آسے پاسے حجرے میں بیٹھ کر آج تیری زبان سے میری سیرت کو سن رہی ہے، ان کو جا کے پیغام دے دے اگر تو شادی شدہ ہو گئی جب بھی نماز پڑھے، نفل پڑھے، فرض پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد تو ہاتھ اٹھائے، تیری دعا میں تیری شوہر کا نام نہیں آتا، اللہ تیری نماز ہی قبول نہیں فرماتا. جو عورت نماز پڑھ کے اپنے شوہر کے لیے دعا نہیں کرتی، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور بتلاؤ تاکہ میں طلاق لینے والیوں کو بتاؤں شوہر کا کیا حق ہے. آپ نے فرمایا صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا ناک کے سوراخ میں پھلسی نکل گئی، وہ پھوڑا بل گیا، وہ پھوڑا بل گیا، پھوٹ گیا، بہنے لگ گیا، اس کا گد، اس کی پیپ، اس کا خون یہاں کے بہنے لگ گیا. فرمایا تیری عورت اٹھی، اس نے کپڑا نہ لیا، اس نے روئی کپاس نہ لی، اللہ اکبر کھویا نہ لیا، اپنے دوپٹے کا کونا نہ لیا، بلکہ اپنی زبان نکال لی اور تیری گندگی کو زبان کے ساتھ چاٹنا شروع کر دیا. میں روزے والے محمد کا اس بیٹی کو پیغام دے دے، تو نے اس کے گند کو زبان سے چاٹ لیا، تب بھی تو نے شوہر کا حق ادا نہیں کیا.
شوہر دے رہا گھر کی ملازمہ کپڑے دے رہی ہے، شوہر دے رہا گھر کی ملازمہ روٹی دے رہی ہے، تو اتنی بڑی چودرانی چودری کی بیٹی اس خدیجہ الکبریٰ کو کیا کہو گی؟ اللہ اکبر، جس کے گھر میں 20 کنیز آئے، 20 خدمتگار، حضور نے فرمایا جب میں آتا صدیقہ میری خدیجہ سب کو پرے کر دیتی، ہڈیا گرم کر کے روٹی پکاتی، چک کے میرے کو لے کے آتی اور کہتی اللہ کا نبی میری جھولی میں آیا، مجھے خدمت کا موقع دینے دو، اللہ اکبر کرنے دو۔ صدیقہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ روٹی لے کے آتی، ایک دن ایک ہاتھ میں سالن دوسرے میں روٹی لے کے آ رہی ہے، حضور علیہ السلام ہنس رہے، صدیقہ خدیجہ کائنات کہنے لگے اللہ چہرے نو ہمیشہ ہنسدا وسدا رکھے، آج ہنسی کیوں آ گئی؟ فرمایا خدیجہ جو تو میری خدمت اس انداز سے کرتی ہے میں نہیں ہنسا، مجھے جبرائیل ہنسا رہا ہے۔ اے خدیجہ تو میری خدمت کرتی ہے، میرے لیے روٹی پانی کرتی ہے، اس پہ اللہ اتنا راضی ہوا کہ خدا کی طرف سے جبرائیل تیرے لیے سلام لے کے آ گیا ہے، سمیر سلام کر رہا ہے۔ تمہارا حق ہے، تم گھر کی ملکہ ہو، تم جنتی حوروں کی سردارن ہو، تمہارا جو حق ہے وہ تمہیں دے دیا گیا، اولاد اور شوہر کا حق تمہارے پر ہے، ساس کا بھی حق ہے میرے پر، ہاں ہے۔ بڑھڑی کا ہاتھ پکڑ کے حضور اندر لے کے آئے، اے کون ہے؟ خدیجہ میری امی ہے۔ امی؟ تھوڑی امی؟ ہوتے ہاں اے دوسری امی ہے، انہیں گود اٹھایا سی اس ماں نے سینے نہ لایا۔ کبھی تو نے خالہ کو بھی امی کہا؟ ہاں میں حویلی کی بات کر رہا تھا، دعا کے بعد جب ناشتہ کر رہے تھے، کوئی ادھر گھسیٹ کے کوئی ادھر گلاسکو کے امریکہ کے ساتھی بیٹھے، پاکستانی تھے، کہ لگے مولوی صاحب کوئی پھپھیوں کے حقوق پر بھی آپ کا بیان ہے، کوئی خالوں کے حقوق پر بھی بیان ہے، بہن بیٹیوں کے تو بڑے سنے، آپ نے پھپھیوں کا رونا کہیں سنا؟ جب کولوں بوئے تو لنگے بڑی محفل میں بات سے چلا جاتا ہے، اللہ اکبر، پھپھی اپنی چادر چمو روک دے کے روکے کہندی ہے میرے پرا دی نشانی جا رہی ہے، میرے پترا مینوں بھی ویکھ میں تیرے ابے نوں گودی کھڑایا سی، ہائے پیسے کی دل پھیل لے، نہ بہن کا رشتہ قائم رکھا، نہ پھپھی نہ ماں نہ خالہ کا رشتہ، سارے تو روڑ مروڑ کے رکھتے، ساڈے کول رہ کی پیسہ۔ میری امی ہے دودھ پیاز مینوں، حضور فرماتے ہیں میں کونے میں بیٹھ گیا، میری خدیجہ کی دوڑے لگ گئے، کدے ادھر پجے کدے ادھر پجے، کدے روٹی چاوے کدے سالن، کدے کپڑے لے آئے، مینوں کہ کپڑے بھی دے دیاں، میں کدے پیسے بھی دے دیا، دے دے۔ خدیجہ دی امی امی کر دیا زبان نہ ڈکے، اللہ اکبر۔ امی کہنے لگی محمد پترا ہن میں جانا ہے، حضور اٹھ پے، اما دا پیار لیا، اللہ اکبر۔ سیدہ خدیجہ کو لائیاں کنے کہنے لگی آقا تیری اما میری اما ہے، ساتھ نہیں سی وہ تو فوت، تیری اما میری اما ہے، آقا اگر کچھ عرض کرو تے ہدیہ دے دوا۔ حضور نے فرمایا دے غلام نہیں سرا کا جی جلدی ہے درا، 40 بکریاں اور ایک اونٹ لا کے ماں کے قدموں میں کھڑا کر دے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے 40 بکریاں ایک اونٹ اما کے پاس رکھا، کبھی جاندی اہلے دی جاوی اور جھولی پھیلا کے کھڑی ہو گئی، اما تیرے دودھ دا احسان ہے کہ اتنا سونا ہیرا میری جھولی چ آ گیا۔ میری بچیوں خدا کے واسطے یوٹیوب پر کبھی کھانے بنانے کی، کبھی قورمہ، کبھی بریانی، کبھی کھیر فرنی بنانے کی ڈشیں تلاش کرتی ہو، کبھی یوٹیوب پر نبی کی بیوی خدیجہ کی زندگی بھی تو تلاش کرو، عائشہ صدیقہ کی زندگی تلاش کرو، سیدہ فاطمہ زینب ام کلثوم کی زندگی تلاش کرو۔ عورت بیٹی کے روپ میں ہو تو خدا کی قسم زینب رقیہ نظر آتی ہے، اگر عورت ماں کے روپ کے اندر آ جائے تو رب کعبہ کی قسم ہے کبھی ہاجرہ نظر آتی ہے، کبھی فاطمہ نظر آتی ہے۔ اگر میرے عزیزو عورت بیوی کے روپ میں آ جائے کبھی خدیجہ کبھی عائشہ نظر آتی ہے۔ اور گھر دے اندر کل کل پئی ہے، کی ہویا 200 روپے جو بوجھر سی کٹ کے پتہ نہیں کون لے گیا، مینوں پتہ ہے میں کتے نے تو کہ اللہ دی قسم مینوں نہیں پتہ ڈگ گئے ہون گے، اللہ دی قسم میں نہیں چکے تو 200 روپے پر اعتبار نہیں کرتا۔ مولانا حافظ صاحب خدا نے عورت پر اتنا اعتبار کیا کہ اپنا محبوب بھی اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ صدیق غاروں میں تیری جھولی میں نظر آئے گا، مزاروں میں میری عائشہ کی جھولی میں نظر آئے گا۔ تم 200 روپے کا اعتبار نہیں کرتے۔ آج بھی جس نے نبی کو تلاش کرنا ہو اما عائشہ کے حجرے کی کنڈی بجانا پڑے گی۔ رب کعبہ کی قسم ہے تمہیں صداقت عدالت بھی نظر آئے گی، تمہیں نبوت بھی عائشہ کے حجرے میں نظر آئے گی۔ فرمایا خبردار میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے، ایک دوسرے پہ بھروسہ کرنا، ایک دوسرے پہ اعتبار کرنا۔ جب ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلو گے تمہارا گھر جنت بن جائے گا، جب روڈ تمہارے علیحدہ ہو گئے تو جنت بھی جہنم بن جائے گی۔ کیا خیال ہے ان باتوں پہ عمل کر لیں، ازواجی زندگی صحیح بنا لیں، گھر صحیح بن گیا تو کاروبار بندہ کرو گج کے آوے نا، کرو ہس کے آوے تو دکان تک اندر کوئی گل نہیں۔
پریشان کوئی نہیں ہونا. جب گھر سے دکھا روتا آئے گا تو باہر تو لعنت پڑے گی پڑے گی. اور یار چھڑ دے میں آگے بڑا پریشان ہوں, میں معلوم ہوا کہ گھر کا جو کام چل رہا ہے نظام صحیح نہیں ہے. گھر کا نظام ہوگا نمازوں میں دل کرے گا, گھر کا نظام صحیح ہوگا قرآن پڑھنے کو دل کرے گا, گھر کا نظام ہوگا کاروبار کرنے کو دل کرے گا, گھر کا نظام ہوگا گاہکوں سے مسکرا کے بات کرنے کو دل کرے گا. جب گھر کا نظام درم برم ہوگا تو خدا کی قسم یہ کپڑوں سے خوشی نہیں آتی. اللہ اکبر میرے عزیزوں, پیسے سے خوشی نہیں آتی, خوشی تو کردار سے آتی ہے. اور کردار کامیاب کہاں ملے گا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ملے گا. تو کیا خیال ہے اس کردار کو تلاش نہ کریں؟ کر لینا چاہیے, تلاش تو کر لیا, اسے پا لینا چاہیے. تو کون کون پائے گا انشاءاللہ, اور آگے اس کو کون منتقل کرے گا؟ توبہ کرتے ہو سارے اپنے گناہوں سے, 3 مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں حضور کی غلامی نصیب فرمائے. میں پچھلے مہینے بھیرکنڈ گیا تھا, او مانسیرے سے آگے, وہاں کے ساتھی مولانا عبد الباسط کی مسجد میں آئے اور انہوں نے آتے مجھ سے مصافحہ کیا. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان لوگوں کے ساتھ اللہ اکبر. ابھی میں جنگ کی کارگزاری پڑھ رہا تھا, جنگ کے اندر جماعت گئی, لوگ ان کے مزاج کو سمجھ, ہر جگہ مزاج والے نہیں ہوتے. وہ جماعت کو اتنا مارا لو لہان کر کے اس جماعت کو مسجد سے باہر نکال دیا. کسی نے کہا فلانی بستی ادھر چل, رستہ پٹھا دسیا, ادھر چلے جاؤ, رستہ ادھر تھا. ان جماعت کو پٹھانوں کو کیا پتا تھا, پٹھانی کارگزاری سنا رہے تھے کہ کیا پتا. ہم اس رستے پہ چلے گئے, بانگ کے دہاڑے جب وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ہماری حالت کو دیکھا. سب سے پہلے وہ کپڑے لے کے آئے, میں کپڑے تبدیل کرائے. انہوں نے کہا ادھر سے کہاں سے آئے؟ ہم نے کہا جہاں میں مار پڑی. انہوں نے کہا ادھر چلے جاؤ. انہوں نے کہا اللہ کی قسم ادھر تو دریا ہے, راستہ تو جا, ادھر تو دریا ہے. انہوں نے کہا نہیں بھائی میں تو دریا کا پتہ نہیں چلا, ایسے چل رہے تھے روڈ کے اوپر چلتے ہوئے. حال کہنے لگے اگلے دن صبح کے وقت تھکے ہارے ٹوٹے بھجے جو تھے لوگ لیٹے ہوئے تھے. میں وہ مولوی صاحب کرے میں جاگ رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک ٹرالا پھر بھر کے آ گیا انہی لوگوں کا ڈنڈے. اور جب ڈنڈے نہیں, جب وہ بھر کے آئے تو میں سمجھا پہلے تو کل تو چھوڑ دیا, آج تو جان سے ماریں گے. تو میں جلدی لا الہ الا اللہ پڑھا. ساتھیوں کو جب میں نے اٹھانا شروع کیا تو میں کیا دیکھتا ہوں, ان میں کا جو بڑا چودھری تھا وہ آ کے مسجد میں چیخے مار مار کے انہوں نے لگ گیا اور کہنے لگا اللہ کے واسطے معاف کر دو, تمہیں مار کے ہم نے گھر سے نکالا. 40 لڑکے 19 لڑکیاں پاگل ہو کے کپڑے اتار کے رات کو گھروں سے باہر نکل گئی. وہاں کوئی مہمان آیا ہوا تھا, اس مہمان نے بتلایا تم نے اللہ کے مہمانوں کی ناقدری کی, جاؤ ان سے معافی مانگو ورنہ پورا علاقہ پاگل ہو جائے گا. اور کہنے لگے پتہ ہے فجر میں جب سو کے اٹھے تو ایک نے کہا امیر صاحب مجھے خواب میں رات حضور کی زیارت ہوئی, دوسرے نے کہا مجھے بھی ہوئی, تیسرے نے کہا مجھے بھی ہوئی, چوتھے نے کہا مجھے بھی ہوئی. اس مار کی برکت سے اللہ نے ساری رات سب کو رات میں اپنے نبی کی زیارت نصیب فرمائی.